آج ہم نے دعوت دی ہے عمران اسماعیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈر ہیں، پارٹی پریزیڈنٹ بھی ہیں، سندھ کے اندر ان کے پاس اہم ذمہ داریاں بھی ہیں۔ ریسنٹلی جو ہم نے ڈفرینٹ پریس کانفرنس لاہور سے سنی ہے، عمران اسماعیل صاحب وہ تمام میٹنگز کا حصہ ہیں، پارٹی کے اندر بھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ بھی جو بات ہی چل رہی ہے پی ٹی آئی کی۔ سر جی بہت شکریہ ٹائم دینے کا، ویلکم ٹو دا شو۔ آج پھر رانا صاحب نے آپ کو چیلنج دے دیا، رادر چیلنج انہوں نے آپ کا ایکسپٹ کر لیا، تو پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ جی پی ٹی آئی تو اپنے حساب کتاب کے ساتھ چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی نے جب ریزائن کرنا ہے تو انہوں نے کرنا ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ کے مشورے پہ چلتے ہوئے نہیں کرنا، نہ ان سے پوچھ کے کرنا ہے۔ تو ہم نے اپنی ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی ہوئی، اور انشاءاللہ خان صاحب نے جو کہا دسمبر کے اندر ہم ریزائن کر دیں گے تو ہم ریزائن کر دیں گے۔ میرا تو رانا ثناء اللہ کو یہ چیلنج ہے کہ وہ اگر مگر چھوڑیں کہ کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور صوبائی کمیٹی بن رہی ہے، اور یونٹ کی کمیٹی بن رہی ہے، اور تنظیمی اور ذیلی کمیٹیاں بن رہی ہیں، نواز شریف کو کہ ابھی پاکستان آئے، ان کی حکومت ہے، اپنی حکومت میں پاکستان آتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ڈپلومیٹک پاسپورٹ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور وہاں بیماری کے بہانے ادھر ادھر سوئٹزرلینڈ اور میلان اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھومتے پھرے، آئے نا پاکستان۔ لیکن عمران اسماعیل صاحب دیکھیں، یہ ایک تنقید ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یہ تو بات آپ کو ماننا پڑے گی کہ یہ جو باتیں چل رہی ہیں کاف لیگ راضی نہیں ہے اسمبلیوں کی تحلیل کے اوپر، پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگ یہ کیا سمجھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت سے باہر جائیں اور ہمیں الیکشن بھی نہ ملے تو کہیں درمیان میں کہیں مولک نہ ہم ہو جائیں۔ اب چیلنج تو دے دیا ہے، جو نون لیگ نے کہتا ہے جی آپ نے ہمت ہے تو کریں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں، یہ اختیار تو ظاہر ہے اس وقت پی ٹی آئی اور کاف لیگ کی حکومت کے پاس ہے نا۔ وہ آپ نے وہ جو ایک سمری بھجوانی ہے، ایڈوائز بھجوانی ہے، وہ تو آپ کے چیف منسٹر نے بھجوانی ہے گورنر کو، وہ کہہ رہے ہیں بھجوائیں، کام ختم کریں۔ دیکھیں وہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ چودھری بان نہ مونے سلائی کو، نہ چودھری پرویز الہی کو کوئی ان کو آر نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے میں۔ وہ جیسے ہی عمران خان صاحب ان کو آرڈر کریں گے وہ ڈیزالو ہو جائیں گی۔ جس کانفیڈنس کے ساتھ ہم کے پی کے لیے آپ سے بات کر سکتے ہیں کہ کے پی کے میں جب عمران خان چاہیں گے اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی، اسی کانفیڈنس کے ساتھ میں آپ سے پنجاب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ اچھا اسماعیل صاحب، یہ ریسنٹلی آپ کے ایک جو ہے پی ٹی آئی کے ممبر نے وہ اوتھ ٹیکنگ کر لی، منسٹر بن گئے، اس کا کیا ماجرا تھا؟ اس سٹوری تو سنائے، اس کا وجہ کیا بنی؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ خان صاحب نے منظوری دی تھی کہ صاحب جائیں آپ منسٹر بنیں۔ اس کا ایک بڑا برا وہ امپریشن گیا ہے، لیکن اس میں تھا یہ کہ ان کا پہلے سے یہ کچھ منظوریاں ہوئی ہوئی تھیں کچھ لوگوں کو انڈلج کرنے کی، تو کوئی اس دن میرا خیال ہے کہ گفتگو ہوئی ہے کہ جی وہ آگے اس کو چلائیں معاملے کو کہ روکیں، تو وہ ہو گیا، لیکن وہ کوئی اس کو اس زاویے سے نہ لیں، حالانکہ پولیٹیکل اینگلنگ اس کو دی جا رہی ہے، لیکن اس کو اس زاویے سے نہ لیں کہ وہ کوئی جو کابینہ ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ یہ ایک رانگ پولیٹیکل میسج تھا جو ہو گیا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے اسمبلی ڈیزالو کرنے سے۔ اسمبلیاں اپنے وقت پہ جو خان صاحب نے کہا دسمبر کے اندر ڈیزالو ہوں گی، یہ ہماری لاسٹ میٹنگ کے اندر بھی ہم نے دوبارہ تھریڈ بیئر اس کو ڈسکس کیا ہے، اور یہ اسمبلیاں اپنے وقت پہ انشاءاللہ ڈیزالو ہو جائیں گی۔ جی چودھری صاحب، آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ابھی عمران اسماعیل صاحب بھی جو باتیں کر رہے ہیں، اپنی اسیسمنٹ بھی دے دیں اور خبر بھی بتا دیں اور سوال بھی پوچھ لیں۔ جی میں سارا کچھ کرتا ہوں، یہ کہ سارا کچھ پوچھ لیں۔ عمران اسماعیل صاحب جو ہے نا، آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم، بڑے دماغ انسان ہے، کوئی نیا انہوں نے ابھی تک وہ گانا شانا نہیں بنایا کا کوئی نہیں بنایا کا چلانا، اور بہت زبردست شخصیت ہے۔ تو ان سے 3 سوال فوری کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے پھر آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایم کے ایم سے آپ کے مذاکرات کس نقطے پر ٹوٹے، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ ہمیں ریاستی اداروں سے فون کروائیں یا ہمیں آپ کے خلاف فون آ چکا ہے؟ اس کی ذرا کچھ وضاحت کریں گے کہ یو ور دی لاسٹ مین ٹو ڈسکس گوئنگ ود پی ٹی آئی اور لیونگ پی ٹی آئی الائنس۔ ایک یہ بات ہے، اور آپ نے کراچی اور حیدرآباد کو کس کے حوالے کر دیا ہے؟ وہاں جو برا حال ہے، کھنڈرات ہیں، کوئی برا اس سے ہو نہیں سکتا۔ سندھ کے اندر کوئی نو گو ایریا ہے کہ پیپلز پارٹی نے وہاں وہ قبضہ کیا ہوا ہے اور لوگوں کو صرف کے مرنے پر چھوڑ دیا گیا ہے، وہاں کا آپ رخ نہیں کرتے۔ اور الیکشن کا خان صاحب جتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، ابھی
1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا جب میری ان سے بات ہوئی. اور جو آپ کو اتنا ماحول ابھی نظر نہیں آتا ملک میں, پہلے یہ 3-4 چیزیں دیکھ لیں پھر آگے چلتے. بہت شکریہ چودھری صاحب, میں بھی آپ کا بہت آئی ایم ویری فاؤنڈ آف یو, اور تھینک یو. جو آپ نے نغمے میں بات کی وہ میں نے بنا دیا ہے, وہ سارے نکلو پاکستان کے لیے کر کے ہے, وہ آپ سن لیجیے گا یوٹیوب پہ. بن گیا. اچھا آواز کٹ رہی ہے. جی تو نغمہ آ گیا, سارے نکلو پاکستان کے لیے, وہ آپ یوٹیوب پہ. میرے خیال میں آواز میں کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے, ہم کرتے ہیں دوبارہ جو ہے رابطہ کرنے کی. مین ویل چودھری غلام حسین صاحب, آپ کی جو خان صاحب سے بات ہوئی ہے, اگر کچھ اندر کی خبریں شیئر کر دیں ناظرین کے ساتھ. کیا سوال آپ نے کیا خان صاحب سے, اور خان صاحب کی طرف سے کیا جوابات ملے آپ کو؟ ملاقاتی سوال جواب تو انٹرویو ہوتا ہے نا. نہیں یہ سب کچھ نہ کچھ پوچھا تو ہوگا نا, ہم نے کرنا ہوتا ہے. نہیں کچھ نہ کچھ پوچھا تو ہوگا نا. لیکن یہ آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے آپ کا خان صاحب کے ساتھ انٹرویو بڑا پسند کیا ہے. جی بالکل قوم کے علاوہ بتایا تھا انہوں نے. دوسرا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو بڑا ہے مجھے یعنی جو بالکل کمفرٹیبلی بات کی ہے. ایک تو ابھی ان کی 3 ہفتے اور لگ جائیں گے, ان کے جو پرابلم ہے گولیاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہ ہی ہیز ناٹ ریکورڈ فلی. اگرچہ بہتر ہے حالت, لیکن ابھی 3 ہفتے اور کم از کم لگ رہے ہیں. تیسرا وہ سمجھتے ہیں کہ دسمبر کے اندر ہم کے پی کے اور پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں جو ہے وہ تلوا دیں گے اور ملک الیکشن کی طرف چلا جائے گا. وہ کہتا ہے یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا ہے یہ قطعاً الیکشن نہیں کرانا چاہتا, اور یہ صرف صدر صاحب سے ٹائم لے کے چلا جاتے ہیں, جی 1 ہفتہ اور دے دیں, 2 ہفتے اور دے دیں, ہم یہ دیکھ لیں, ہم وہ دیکھ لیں. تو ہم ان کی یقین دہانیوں پر بالکل نہیں بیٹھے ہوئے, اپنا تیاری کر لی ہے, اور ہم نے الیکشن کرانے کے لیے وی آر گوئنگ ٹو فورس سچویشن آن دس گورنمنٹ کم واٹ میں. اور ہم اپنی عوامی رابطہ مہم بھی تیز کر رہے ہیں, تنظیمی کام بھی کر رہے ہیں, اور الیکشن کے لیے اسمبلیاں توڑنے اور امیدواروں کو فائنلائز کرنے پر ہماری توجہ ہے. سارا وقت اسی پر میٹنگز ہو رہی ہیں. لیکن چودھری صاحب دوسری طرف جو نون لیگ تیار ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کس طرح کی تیاریوں کی بات کر رہے ہیں, سنیں ذرا. میاں راشد صاحب الیکشن جب اناؤنس ہوگا تو انشاءاللہ تعالی پارٹی کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ الیکشن میں پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی وہ تشریف لائیں گے. اور ہمارے 9 ڈویژن ہیں, جب یہ 9 جلسے ہو چکیں گے تو انشاءاللہ رزلٹ کے متعلق جو ہے وہ اسیسمنٹ اور رزلٹ کے متعلق اندازے جو ہے وہ بڑے واضح ہو جائیں گے, اور کسی کو جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ابہام جو ہے وہ نہیں رہے گا. جی ویسے اسی حوالے سے جب ضمنی انتخابات ہوئے تھے پنجاب میں, تب اس وقت کے جو چیف منسٹر تھے محترم حمزہ شہباز شریف صاحب, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم جو بھی نتیجہ ہوگا مانیں گے, لیکن بعد میں کچھ گڑبڑی کی انہوں نے. سنے ذرا کیا فرمایا تھا انہوں نے. اگر 17 کو عوام فیصلہ کرتے ہیں جس کے حق میں فابیا, اس کو اپنا جو ہے وہ قائد ایوان منتخب ہونا چاہیے. جی جو صاحب, تو تیاری تو اس طرح بھی ہے. خاور گمن صاحب, اچھا چودھری صاحب عمران صاحب آ گئے, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ ہمارا جو ہے خراب ہو جائے یا تعطل کا شکار ہو جائے. تو گانا آپ نے تیار کر لی ہے, اور اس کے بعد وہ جو چودھری صاحب نے سوال کیا کہ جو چودھری صاحب نے بنیادی طور پر وہ سوال پوچھا ہے کہ جب ان رن اپ ٹو ووٹ آف نو کانفیڈنس یو ور دا لاسٹ پرسن ان کانٹیکٹ ود ایم کیو ایم, وہ ٹوٹا کب تھا تعلق, وہ آپ کا رابطہ, اور کب نہ ہوئی تھی آپ کو؟ جب آخری دفعہ میں ان سے ملنے گیا تو اس وقت انہوں نے میرے ساتھ علی زیدی بھی تھے, اور پرویز خٹک, اور شاہ محمود قریشی, اسد عمر, یہ سارے ہم ساتھ گئے ملنے. تو اس وقت ان سے جو بات ہوئی ساری چیز, انہوں نے کہا 2 چیزیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک منسٹری آف پورٹ اینڈ شپنگ چاہیے, اور ایک سندھ کی گورنرشپ ہمیں چاہیے. تو ہم نے انہیں کہا کہ جی کوئی ایشو نہیں, لے لیں آپ دونوں حضرات, ہم یہیں بیٹھے ہیں, ہم ابھی لکھ دیتے ہیں, آپ اوکے کریں اور لے لیں. لیکن یہ ساری باتیں تو ہماری ان سے ہوتی رہتی تھیں, لیکن ایک چیز جو لبے بام وہ کہتے رہے, اور ہم سے
دبے لفظوں میں پہلے اظہار کرتے رہے اس چیز کا کہ جی وہ فون اگر آ جائے تو وہ فون بہرحال میرا خیال ہے کہ نہیں آیا ان کو، فون کا جس کا انتظار آپ نے کروا دینا تھا عمران صاحب فون، کیونکہ فاروق نسیم صاحب نے 2 دن پہلے یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا فیصلہ کرنے سے پہلے جو ہے پوچھا تھا سابق آرمی چیف سے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ جو آپ کی مرضی ہے. تو بنیادی طور پر who was within the MKM جس نے آپ سے کہا کہ جناب اعلیٰ ایک فون ہی کروا دو؟ وہ نہیں، ہماری تو خالد صاحب سے بھی بات ہوتی رہی ہے ہماری. یہ سارے MKM کے دوست سے، خود فاروق نسیم بھی وہاں پر موجود تھے. ان سب کے سامنے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہوتی تھی، اسی سامنے جو ہم سارے بیٹھے ہوتے تھے کمرے میں تو بات ہوتی تھی. فاروق نسیم کا بھی ایک عجیب رول رہا جی. فاروق نسیم سارا ٹائم جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو وہ یہ کہتے رہے کہ جی میرا MKM سے تعلق نہیں ہے، عمران خان میرا بھائی ہے اور میرا اصل لیڈر اور چیئرمین تو عمران خان ہے، تو میں تو MKM کے تعلق نہیں ہے. اور MKM والے بھی یہ کہتے رہے کہ فاروق نسیم کو ہم نے وزیر نہیں بنایا، فاروق نسیم کو عمران خان نے خود سے لیا. ہمیں عمران اسماعیل صاحب معذرت کے ساتھ آپ دوبارہ اس بات کو کنٹینیو کیجیے گا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ فاروق نسیم صاحب نے 2 دفعہ اپنی وزارت سے استعفیٰ دیا، ایک کیس کو پلیڈ کرنے کے لیے سپریم کورٹ میں، واپس آپ نے ان کو وزارت دی، تو وہ جن کا وہ کیس پلیڈ کرتے تھے جو ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو انہی کے تھے. یہ تو سب کو علم تھا، یہ میرے خیال میں اس میں کسی کا ابہام نہیں تھا. وہ اس کو تو کوئی چیلنج ہی نہیں کر رہا. وہ تو اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا علم نہیں تھا تو میں تو بڑا ایک بے وقوف سا سیاستدان ہوں گا اگر مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ ان کا جھکاؤ کس طرف ہے یا وہ کدھر سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن ان کا فاروق نسیم کا جو کلیم تھا میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ عمران خان کو کہتے رہے کہ میرے یہ لیڈر ہیں اور یہی میرے باس ہیں اور MKM سے میرا تعلق نہیں ہے. عمران صاحب معاف کرنا، خاور گومن صاحب نے بھی آپ کو پٹری سے اکھاڑ دیا. آپ وہیں آ جائیں جدھر ان کا فاروق نسیم صاحب جو ہیں انہوں نے جو کہا ہے کہ جی ہم نے پوچھا اور انہوں نے کہا اپنی مرضی کرو. اس کا مطلب ہے کہ ہم عمران اسماعیل اور ان کی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں. دس واز دی میسج. میں بھی یہ فاروق صاحب بتا سکتے ہیں ان کی بات کیا ہوئی تھی، لیکن فاروق صاحب کا رول بھی کوئی بہت اچھا نہیں رہا اس ساری چیز میں. اور وہ آخر میں تو جب وہ بیٹھے ہم سے نیگوشیٹ کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے مجھے ایک بات کی، انہوں نے کہا میرا اصل لیڈر ہے خالد مقبول صدیقی. MKM کے وہاں گھر بیٹھے انہوں نے کہا اصل میرا لیڈر ہے خالد مقبول صدیقی، عمران خان میرا لیڈر تھوڑی ہے. میں نے ان سے کہا کہ جی 3.25 سال تو آپ مجھے یہی بتاتے رہے کہ عمران خان آپ کا لیڈر ہے، MKM سے تو آپ کا تعلق بھی نہیں ہے، اور جب خان کہے گا تو میں ادھر آ جاؤں گا. تو بہرحال یہ ساری سیاسی چیزیں ہوتی ہیں جی. آپ نے پوچھا تھا تو میں نے آپ کو بتا دیا.